ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ٹرانس اٹلانٹک اتحاد پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ امریکی صدر اتحادیوں کی طرف متوجہ ہو کر روس کو گلے لگا رہے ہیں۔ اس پس منظر کے درمیان برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، جس سے امید پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ٹرمپ کو یورپ کے تحفظات سننے کے لیے قائل کر سکیں گے۔ تاہم ٹرمپ کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا سٹارمر کی کوششیں موجودہ حرکیات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ اس دورے کو قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہیں کہ آیا سٹارمر تناؤ کو کم کرنے اور ٹرانس اٹلانٹک اتحاد میں معمول کے احساس کو بحال کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ انگلینڈ میں ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں گھریلو زیادتی کے ماہرین کو 999 کال رومز میں رکھا گیا ہے تاکہ ہنگامی کالوں کو سنبھالنے والی پولیس کو مدد اور رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد گھریلو زیادتی کے واقعات پر رد عمل کو بہتر بنانا اور متاثرین کو وہ مدد حاصل کرنا یقینی بنانا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ماہرین پولیس کال ہینڈلرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کی جا سکے اور فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ پائلٹ پولیس فورس کے کئی علاقوں میں چلائے گا۔ کامیاب ہونے کی صورت میں ملک بھر میں توسیع کرنے کا منصوبہ ہے۔ تاریخی انگلینڈ نے جینیٹ روزنگ کلیکشن حاصل کیا ہے جس میں 8,000 سے زیادہ تصاویر شامل ہیں، جن میں برطانیہ کی کچھ قدیم ترین تصاویر بھی شامل ہیں۔ اس مجموعے میں 1800 کی دہائی کے وسط سے 1900 کی دہائی کے اوائل تک انگلینڈ کے مناظر، فن تعمیر اور سمندری تاریخ کی ابتدائی تصاویر شامل ہیں۔ یہ تصاویر انگلستان کے ماضی کی ایک انوکھی جھلک پیش کرتی ہیں جو صنعتی انقلاب کے دوران اس کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مجموعہ عظیم قومی اہمیت کا سمجھا جاتا ہے۔ ثقافت کی سیکرٹری لیزا نینڈی نے انگلینڈ کے ثقافتی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے 270 ملین پاؤنڈ فنڈ کا اعلان کیا ہے، جس میں عجائب گھر، لائبریریاں اور ورثے کے مقامات شامل ہیں۔ آرٹس ایوریئر کہلانے والے فنڈ کا مقصد ان اداروں میں مرمت اور دیکھ بھال کی فوری ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ فنڈنگ مختلف اقدامات کے لیے مختص کی جائے گی، بشمول تخلیقی فاؤنڈیشنز فنڈ، میوزیم اسٹیٹ اور ڈیولپمنٹ فنڈ، اور میوزیم رینیول فنڈ۔ توقع ہے کہ اس سرمایہ کاری سے مقامی معیشتوں کو فروغ ملے گا، ملازمتیں پیدا ہوں گی اور فن و ثقافت تک رسائی میں اضافہ ہوگا۔ ایک حکومتی مشیر نے خبردار کیا ہے کہ انگلینڈ اور ویلز میں اسسٹڈ مرنے کو قانونی حیثیت دینے سے خودکشیوں کو روکنے کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مشیر پروفیسر لوئس ایپلبی نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ اقدام معاون مرنے اور خودکشی کے درمیان فرق کو دھندلا کر سکتا ہے۔ ایپلبی نے دلیل دی کہ مرنے سے متعلق معاون قوانین متعارف کرانے کے بجائے ذہنی صحت کی مدد کو بہتر بنانے اور خودکشیوں کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایسے شواہد کا حوالہ دیا جو بتاتے ہیں کہ مرنے والے قوانین کی مدد سے کمزور افراد میں خودکشی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی مسابقتی اور مارکیٹس اتھارٹی CMA نے مسابقتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 4 بینکوں پر 100 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ بینکوں بارکلیز، HSBC، نیٹ ویسٹ اور RBS نے اپنے تاجروں کو حساس معلومات شیئر کرنے کی اجازت دی جو ممکنہ طور پر غیر ملکی کرنسی کے مارکیٹ کو مس کر رہی ہے۔ CMA نے پایا کہ بینک اپنے تاجروں کو آن لائن چیٹ رومز کے ذریعے خفیہ معلومات کا اشتراک کرنے سے روکنے میں ناکام رہے۔ یہ جرمانے بینکنگ بد انتظامی کے خلاف عالمی کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں۔ BBC نے اپنے آئی پلیئر سے غزہ کے بارے میں ایک دستاویزی فلم کھینچ لی ہے جبکہ یہ سامنے آیا کہ 13 سالہ راوی کے والد حماس کے زیر انتظام حکومت میں نائب وزیر زراعت ہیں۔ دستاویزی فلم غزہ جنگی زون سے کیسے بچا جائے BBC 2 پر نشر کی گئی تھی
اور اس میں عبداللہ کو راوی کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ 45 یہودی صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے ایک گروپ نے بی بی سی کی مستعدی کے عمل پر تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اس دستاویزی فلم کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ بی بی سی نے راوی کے خاندانی تعلق کو ظاہر نہ کرنے پر معذرت کی ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے، ٹک ٹاک کے والدین اپنے بچوں کی موت پر مقدمہ کرنے والے اس پلیٹ فارم کے ڈیٹا اکٹھے کرنے کے طریقوں کے بارے میں اس کے دعووں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ والدین کا الزام ہے کہ ٹک ٹاک کے الگورتھم کی وجہ سے ان کے بچوں کی موت ہوئی اور وہ پلیٹ فارم کے ڈیٹا ہینڈلنگ کے اس ٹک ٹاک میں شفافیت کے خواہاں ہیں۔ وہ دعوے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ یہ بچوں سے حساس ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتا ہے۔ یہ مقدمہ بچوں کی ذہنی صحت پر سوشل میڈیا کے ساتھ کی بڑھتی ہوئی عالمی جانچ کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے، مانچسٹر ایئرپورٹ پر بارڈر فورس کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس شخص کو جس کی عمر اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ انڈیپینڈنٹ آفیس فار پولیس کنڈکٹ یعنی کہ IOPC نے اس شخص کی موت کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ موت کی وجہ کی تصدیق نہیں ہو سکی، پوسٹ مارٹم کی جانچ باقی ہے۔ نیکسٹ ہے، خودکشی سے مرنے والے فوجی جیسلی بیک کی بہن نے اپنے بھائی کی ذہنی صحت کی حمایت کرنے میں مبینہ ناکامی کی وجہ سے فوج پر ہاتھوں پر خون ہونے کا الزام لگایا ہے۔ بیک کی بہن کا دعویٰ ہے کہ فوج ان کی جدوجہد کے بارے میں جانتی تھی لیکن مناسب مدد فراہم نہیں کی۔ بیک کی موت کی تفتیش جاری ہے۔ خاندان فوج کے حالات سے نمٹنے کے بارے میں جواب طلب کر رہا ہے۔ فوج نے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا لیکن غلط کام کی تردید کی ہے۔ نیکسٹ ہے، پولینڈ کی ایک خاتون جس نے میڈلین میککین ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس پر تعاقب کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ 21 سالہ خاتون نے اپنے دعوے سے میڈیا کی خاصی توجہ حاصل کی تھی۔ اس نے مبینہ طور پر میککین خاندان کے نجی تفتیش کاروں کو دھمکی آمیز پیغامات اور ای میلز بھیجی۔ خاتون کو پولینڈ میں تعاقب اور دیگر الزامات کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔